اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد اللہم صلی وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال سبحانہ تعالی فی کلامہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمت وآتیناہم ملکا عظیما صدق اللہ العلی العظیم صلوات بر محمد و اہل بیت اللہم صلی واہ اللہ وحدہ لا شریک ذکر خیر دے صدقے ساڑے گناہ معاف فرمائے اور جملہ حاضرین دیاں دلی دعاواں جناب موسیٰ کاظم علیہ السلام دے صدقے نال قبول و منظور فرمائے بیریا ٹاؤن چ مسجد الحسین اور اتنی عظیم امام کوٹ دے میں پہلی بار حاضر ہویا اللہ پاک دامے درمے سخنے قدمے جنہ دوستان نے یہ حصہ لیا ہے اللہ وحدہ لا شریک بطفیل محمد و آل محمد انہوں دی توفیقات خیر اضافہ فرمائے انہوں ہمیشہ قائم و دائم رکھے میرے محترم سامعین جیسا کہ تمام دوستان دا علم ہے کہ سرکار دو عالم آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے اللہم صلی علی محمد و آل محمد ستویں خلیفہ دی شہادت دا دن اسی منا رہے ہیں آج بھی کل بھی پرسوں بھی 23 24 25 یہ دن جڑے نے سرکار دو عالم دے ستویں خلیفہ دے شہادت دے ایام نے انہیں پوری دنیا دے شیعہ مسلمان سرکار موسیٰ کاظم علیہ السلام دی بارگاہ چ اپنا نذرانہ پیش کر رہے ہیں کچھ بچے پریشان ہوئے ہوں گے کہ ستواں ہی کوئی خلیفہ ہوتا ہے چونکہ اس زمانے نے ہمیشہ 4 خلیفہ سنے نے تو جدو ستواں خلیفہ آکھیے پھر بندے تھوڑ جائے ایک باری پریشان ہو کے بندے نہیں کہ ستواں ہی کوئی خلیفہ ہے حافظ صاحب قبلہ موجود نے میرے دووے ہاتھ قرآن تے نے پیغمبر 4 خلیفہ چھٹ کے نہیں گئے 12 خلیفہ چھٹ کے پوری دنیا دے مسالے کی چوں الحمدللہ مسئلے کے اہل بیت ایک ایسا مذہب ہے پوری دنیا وچ امامت اور خلافت الگ الگ ہے جڑے خلیفہ نے وہ امام نہیں اور جڑے امام نے وہ خلیفہ نہیں جتنے بھی لوگوں نے خلافہ تسلیم کیتے نے انہوں نے امام تسلیم نہیں کیتا اور جنہوں نے امام تسلیم کیتا انہوں نے خلیفہ تسلیم نہیں کیتا مذہب اہل بیت نوجوان سن لیں مذہب اہل بیت میں جو مصطفیٰ کے خلیفے ہوتے ہیں وہی امت کے امام ہوتے ہیں جڑے پیغمبر اعظم دے خلیفے ہوندے نے وہی امت دے امام ہوندے ہیں اس واسطے 12 سرکار دے خلیفے نے اور 12 ہی ساڑے امام نے انہوں چو پہلے امام بلا فصل امیر المومنین دی ذات ہے آخری انہوں چو مہدی نے آج جڑے 7ویں امام دی بارگاہ میں کچھ عرض کرنا چاہنا میرے محترم سامنے شہادت دا دن ہے بڑیاں جیاں شہادتاں دا سلسلہ ایک جڑا ساڑے ہاں پایا جاندہ ہے پہلے بھی شہید نے پھر شہید نے پھر شہید نے پھر شہید نے آخر اس زمانے نے ایسے لوگاں نال اینی دشمنی کیوں کی تھی جنہ تے اللہ بھی درود پڑھتا ہے جنہ تے ملائکہ بھی درود پڑھتا ہے جنہ تے مومنین بھی درود پڑھن دا حکم ہے ایسے لوگاں دی آخر کوئی تو دشمنی ہے امیر المومنین دی شہادت امام حسن علیہ السلام دی شہادت سید و شہداء دی شہادت امام زین العابدین دی شہادت یعنی امام غائب تو پہلے جتنے نے زہر نال یا تلوار نال یہ شہادتاں دا سلسلہ ہے آخر اس زمانے نے اس خاندان نال اینی دشمنی کیوں کیتی ہے کیڑی تاریخ جو میں پڑھا کیڑی تاریخ منتخب کراں میں نے کوئی تاریخ لا رہ بھی نہیں لگتی کہ کسے تاریخ نو پھول کے دساں کہ امیر المومنین دی کس نے دشمنی کی سی امام حسن مجتبیٰ دی کس نے دشمنی کی سی سید و شہداء دی کس نے دشمنی کی سی میرے محترم سامعین یہ ہر شہادت تے ضرور تے غور کرنا چاہیے کہ آخر اس خاندان دی اس زمانے نال دشمنی کی سی اگلی گل بڑی عجیب ہے پیغمبر اکرم دی حیات طیبہ ظاہری ہے یہ سارا خاندان غیر مسلمان نال لڑیا ہے تے غیر مسلم انہاں نال لڑے سرکار دو عالم دی حیات طیبہ ظاہری تک کدی مشرک لڑیا اس خاندان نال کدی کافر لڑیا اس خاندان نال کدی یہودی لڑیا اس خاندان نال آخر ایک سوال ہے جدا میں آج قرآن حکیم چو کوشش کرنا کیونکہ دلال عرض کر سکاں
کہ آخر یہودی نال اس خاندان دی دشمنی سمجھ آتی ہے، عیسائی نال دشمنی اس خاندان دی سمجھ آتی ہے، کفار نال خاندان دی دشمنی سمجھ آتی ہے، مشرکین انہاں نال دشمنی کیتی ہے سمجھ آتی ہے دین دی وجہ تو، اسلام دی وجہ تو۔ ایک سوال ہے وہ میں جواب عرض کرنا چاہنا کہ مسلمان اس خاندان نال کیوں لڑے؟ بہت شکریہ، جنی توجہ ہوئی ہے میرے واسطے کافی ہے۔ اس مسلمان نو اس خاندان دی کی تکلیف ہوئی؟ کمال ہے، بندے درود بھی انہاں تے پڑھ دیں، کمال حملے بھی انہاں تے کر دیں۔ آخر اس خاندان نے کسی نو کی آکھیا ہے؟ میں کہ میرا تاریخ جو اس واسطے پوری طرح یقین نہیں رکھدا کہ تاریخ ہر دور چ دو قسم دے لوگوں نے لکھی۔ تاریخ تسی ویکھو گے تو دو قسم دے لوگ نے، جڑے بندے مائل شیعت نے وہ تاریخ لکھن گے تو ہور ہوے گی، جڑے شیعت دے مخالف نے تاریخ لکھے گی تو ہور ہون گے۔ یہی وجہ کہ تاریخ وچ کدھر علی نو رضی اللہ لکھیا گیا، کدھر علیہ السلام لکھیا گیا، کدھر حضرت سیدہ نو سلام اللہ علیہ لکھیا گیا، کدھر رضی اللہ تعالیٰ عنہا لکھیا گیا۔ ذہنی رجحان تو کوئی مورخ ہٹ نہیں سکتا، ممکن ہی نہیں کہ کوئی مورخ اپنے ذہنی رجحان تو ہٹ کے کچھ لکھے، ممکن ہی نہیں۔ ایسا مجلس دی رپورٹ ذہنی رجحان والا کرے گا ہر صورت ممکن ہی نہیں۔ مثال دے طور تے جڑا بندہ اہل بیت دی قدر محبت اہل بیت رکھتا ہے دل وچ، وہ رپورٹ کرے گا کہ بحریہ ٹاؤن ہے امام بارگاہ نہیں سی، مسجد نہیں سی، کمال کیتی، فلاں شخص نے محنت کیتی، فلاں شخص نے مدد کیتی، فلاں شخص نے بہت شب و روز ایک کیتے، تو اتھے سنگ بنیاد رکھا گیا، اتھے مسجد دا اور امام بارگاہ دا سنگ بنیاد رکھا گیا۔ کمال نے وہ لوگ، سلام ہے انہاں لوگاں نے، یہ رپورٹ کیتا ہے انہیں جدے اندر محبت اہل بیت۔ ہن دوسرا بندہ اگر رپورٹ کرے گا تو پھر میں وہ دی رپورٹ پڑھن لگا، تساں غصہ نہیں کرنا، مہربانی فرمانی۔ میری پنجابی دی سمجھ آ رہی ہے نا؟ آخر بحریہ ٹور بھی تو پنجاب دے وچ ہی ہے نا جی، جتوں تک بزدار وزیر اللہ اتوں تک تو پنجابی بولی جا سکتی ہے نا۔ اس واسطے میں بالکل بھی سمجھنا کہ الحمدللہ پڑھے لکھے دوست تشریف فرماؤ، لیکن الحمدللہ پنجابی ہاں، پنجابی چ عرض کر رہے ہیں۔ امام کوٹ دی بنیاد، مسجد الحسین دی بنیاد، کمال لوگ کمال لوگ کمال لوگ، یہ رپورٹ کیتی ہے محب اہل بیت نے۔ اگر کوئی اینٹی بندہ رپورٹ کرے گا وہ کی لکھے گا؟ یہ میں معذرت پہلے کر لینا، ہاں بس صاحب پہلے معذرت کر، وہ کی لکھے گا؟ وہ آکھے گا بحریہ ٹاؤن وچ پہلے کوئی شرارت نہیں سی۔ بہت شکریہ، تساں برداشت کیتا ہے۔ میں ویسے اینٹی رپورٹ پہ پڑھنا، جڑا محبت اہل بیت رکھدا ہوئے گا وہ تو رپورٹ کرے گا کہ کمال فلاں شخص، میں نے عزیزانہ ملاقات بھی کرائی نے، اے بسم اللہ، میں ویکھ کے خوش ہویا۔ اللہ تعالیٰ انہوں قدم قدم تے کامیابیاں نصیب کرے، اور جناب سیدہ اس بیت الحزن دے صدقے نال انہوں ہمیشہ آباد و شاد رکھے۔ مسجد دا نا پھر اگے ہی مسجد ہوئے تو پھر نا حسین ہوئے، بھئی کمال ہے نا۔ میں انہاں دوستاں نو قرآن سامنے سلام پیش کرنا، کیوں؟ جڑا رپورٹ کرے گا نا محبت اہل بیت رکھنے والا، وہ انہاں سارے لوگاں دے متعلق لکھے گا، تاریخ سے لکھا جائے گا کہ فلاں شخص تھے، فلاں کے بیٹے تھے، انہوں نے اس کی درخواست رکھی، پھر یہ ہوا، پھر یہ ہوا، پھر یہ ہوا۔ خراج تحسین پیش کرے گا مورخ اور سننے والے اور پڑھنے والے۔ ہن اے دے اینٹی آ جو، وہ کی لکھے گا؟ اے علامے نے ویکھ کے لکھے گا کہ بحریہ ٹاؤن بڑا صاف ستھرا علاقہ سی، روڈ کمال سان، لوگ ٹینشن لیس ہونے واسطے اتھے آئے سان، کہ اتھے کسے قسم دی کوئی شرارت نہیں سی۔ 4-5 بندے اٹھے، انہاں اتھے اے بنیاد رکھی۔ ایک عبادت لکھدا ہے، ایک شرارت لکھدا ہے، گھبرانا نہیں، او دا ذہنی رجحان اور ہے، او دا ذہنی رجحان اور۔ بہت شکریہ۔ یعنی تاریخ تے ایک دور چ لکھی جائے گی، لیکن ذہنی رجحان تو کوئی بندہ آزاد نہیں ہو کے لکھے گا، اے ممکن ہی نہیں۔ عمران خان صاحب اس ویلے وزیر اعظم نے، پی ٹی آئی دا بندہ جڑی تاریخ لکھ رہا ہے، وہ آندا ایڈا شفاف، صاف، صادق، امین آیا ہی کوئی نہیں جیوں دا پاکستان بنے۔ یہ کون لکھے گا؟ جڑا یار پی ٹی آئی دا مورخ ہے،
وہ یہی لکھے گا کہ صادق بھی، امین بھی، شاہ صاف شواف اور چوراں نو پکڑن والے اور لٹیریاں نو گھیرن والے ایسا انسان اللہ نے بھیجیا مقدر چنگے پاکستان دے۔ اکاؤنٹ لکھے گا پی ٹی آئی دا مقرر۔ ہن دوسرے پاسے اگر کوئی مسلم لیگ دا مورخ لکھے گا، وہ لکھے گا کہ اللہ نے پاکستان نو جدوں عذاب دینا پسند کیتا، اس ایک بندہ بھیجیا، سارا ملک عذاب آ گیا، پٹرول اتنے ٹر گیا، مہنگائی اتنے ٹر گئی۔ یہ مطلب ہے میں واضح کر چکا آخری بندے تک تواڈے چہرے دس رہے نے کہ میری گل تواڈے تک پہنچ گئی کہ ذہنی رجحان تو آزاد ہو کے کوئی بندہ تاریخ نہیں لکھدا۔ یہ جنہ اس خاندان نو رضی اللہ لکھیا ہے انہاں دا رجحان اور ہے، جنہ علیہ السلام لکھیا ہے انہاں دا رجحان اور۔ مولا تانوں جزائے خیر عطا فرمائے۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ میں اس واسطے کسی تاریخ دا سہارا نہیں لے رہا، میں کسی تاریخ دا سہارا لواں تے پھر میں سمجھنا کوئی بہتر نہیں۔ میں قرآن دا سہارا لے گیا، قرآن دا سہارا لے کے اس خاندان دی دشمنی دی وجہ دسن لگا جی۔ میرے عزیز دوستو، ایک دشمنی دی ایسی وجہ اس آیت وچ بیان ہوئی ہے، وہ ایسی وجہ ہے کہ وہ دشمنی پہن لگیا کسی دا بندہ قصور ہی نہیں کر سکتا۔ جیڑی میں وجہ قرآن چپڑن لگا اہل بیت اطہار دی دشمنی دی۔ قبلہ ٹھیک ہو لو جی، علماء دی موجودگی سارا سانو تھوڑا جا محتاط ہو کے گفتگو کرنے پہندی ہے، لیکن یہ بھی مطلب کوئی نہیں کہ میں گفتگو کر رہا ہی نہ، کرنی تو میں ہے نا، اگرچہ میں ویسے ہی محتاط رہنا۔ اچھا جی بسم اللہ، قبلہ جگہ دے دو۔ اچھا ٹھیک۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تسی ذہنی ہم آہنگی ہے نا جی میرے نال، بہت شکریہ۔ میں عرض کر رہا کہ دشمنی دی کہ ایسی وجہ اس قرآن دی آیت وچ خالق نے استعمال فرمائی ہے، وجہ دشمنی دی۔ دنیا دا ہر دشمن دشمنی دی وجہ دس سکتا ہے۔ جیڑی اے دشمنی میں پڑھن لگا نا، اے جدوں دی دشمنی اس بنیاد تے شروع ہوئی ہے، دشمن دس ہی نہیں سکتا کہ میں دا دشمن کیوں ہوں۔ بہت شکریہ۔ تو محسوس فرمایا یار چھوٹی موٹی بھی دشمنی ہوئے، بندے کم از کم آندے نے اس لنگ دیاں مینوں اچھا نہیں ویکھیا، اس بڑا پیڑا ویکھیا، چلو کم از کم منہ نال نہیں بولیا، اس گالی نہیں دتی، اس میرے لو پیڑا ویکھیا۔ بچیاں دی لڑائی پیندی ہے، بچیاں دی وجہ تو بچے لڑے سن تے وڈے بھی لڑ پے۔ گلی دی لڑائی پیندی ہے، مستوراں لڑیاں سن تے بندے بھی لڑ پے۔ یعنی کوئی نہ کوئی وجہ گلی دی لڑائی تو لے کے کشمیر دی لڑائی تک، کشمیر تو لے کے فلسطین تک، ہر لڑائی دی کوئی نہ کوئی وجہ ہوئے گی، اور دشمن دسن گے کہ اے وجہ ہے سچی یا جھوٹی۔ وجہ سچی بھی ہو سکتی ہے کہ بلا بہت شکریہ، اور جھوٹی بھی ہو سکتی ہے۔ بندہ بنا کے بھی دس سکتا ہے، جھوٹ بنا کے دس سکتا ہے کہ اے بنیاد سی ساری دشمنی تھی۔ سچی دسے یا جھوٹی، وجہ ضرور بتائے گا کہ یہ وجہ ہے ہماری دشمنی کی۔ ہاں ایک دشمن ایسا ہے جو مر سکتا ہے، وجہ نہیں بتا سکتا، وہ دشمنی جو حسد کی وجہ سے پیدا ہوتی۔ تو آڈی کیا بات، مولا بھائی تو جزائے خیر، بہت شکریہ، بہت اچھا سماعت فرمایا۔ جیڑی دشمنی، مہربانی کریں، جیڑی دشمنی کی وجہ حسد ہوتی ہے، حاسد پوری زندگی بتا ہی نہیں سکتا کہ مجھے تکلیف کیا، حاسد بتا ہی نہیں سکتا کہ مجھے تکلیف کیا ہے۔ اللہ دی اس زمین تے قبلہ، میں محققین علماء کے سامنے عرض کر رہا ہوں، اللہ دی زمین تے پہلی لڑائی حسد دی بنیاد تے ہوئی ہے، پہلا قتل بھی حسد دی بنیاد تے ہوئی۔ ایتھے کسی دا منڈا لڑ پوے خراب ہو جائے، وہ آندے نے ساڈا تے منڈا کمال سی جے چیمیاں دے منڈیاں کول نہ پیندا۔ چیمیاں دے بندے آندے نے ساڈے منڈے تے کمال سن جے ورکاں دے منڈیاں کول نہ پیندا۔ ورک آندے نے ساڈے منڈے تے ایڈے اچھے سن، اے پٹھیاں دے منڈے سانو لے گئے نے۔ اے جننے بندے اپنے منڈے دی صفائی وچ کسے دے منڈے نو بدنام کردے نے، او قرآن تے ہاتھ رکھ کے دسن جدن آدم تے دو منڈے لڑے سن او کدے کول بیٹھے سن۔ مہربانی، وہ حضرت آدم دے ویلے نہ کوئی گراؤنڈ ہے، نہ کوئی کرکٹ ہے، نہ کوئی چاہ دا کھوکھا ہے، نہ کوئی چوک ہے، نہ کوئی دکان ہے جتھے منڈے کٹھے، شکریہ کہ بلا، جتھے کٹھے ہو کے منڈے گلاں کردے نے، جتھے دشمنیاں پیندیاں نے، جتھے نہ کوئی گل نہیں، دو بھرا نے، ایک ماں دے ایک باپ دے، اور تیجا چوتھا منڈا ہی کوئی نہیں، آپس ہی لڑے نے۔
ਤੇ ਲੜੇ ਵੀ ਉਸ ਦੌਰ 'ਚ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਾਤਲ ਨੂੰ ਦਫਨ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦਾ। ਮੌਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਜ਼ਾ ਦੇਵੇ। ਮੈਂ ਇੰਤਹਾਈ ਮੁਹਤਾਤ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਪਿਆ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਭਰਾ ਲੜੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਪਿਓ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਲੜੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਨਬੀ ਦੇ ਬੇਟੇ ਲੜੇ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਪਹਿਲਾ ਦਰਸ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਲੈ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਨਬੀ ਦੇ ਸਗੇ ਬੇਟੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਕਾਤਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਕਤੂਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਜन्नती है, एक जहन्नमी है, एक रहमती है, एक लानती है। वो जो नबियां दे बेटे आपस च बराबर नहीं होंगे, नबियां दे दोस्त आपस च बराबर कैसे हो? कमाल है भाई। अजीजा ने गिरामी कदर, एक मां दे बेटे, एक बाप दे बेटे, ये दोवें लड़े ने। एक नूं शुक्र, एक नूं हसद पैदा होया, एक हासिद, दूसरा मासूद। हसद ऐसी बीमारी है कि बंदा गड्डी अच्छी खिलार के सौ जाता है, जिदी गड्डी हुंदी है वह सौंदा है। मैं बयाना जिदी 1.5 करोड़ की गड्डी है वह सौंदा है, अंदर खिलार के जाके सौ जाता है। वो जिहड़ा हासद है ना भाई ना, वो नहीं सौंदा। हासद कित्थे सौंदा है? हसद तो वड्डी टेंशन है ही कोई नहीं। उन्होंने किसे नहीं आख्या इहदी दुश्मनी कर, उन्होंने किसी ने आख्या बंदा कैसा है, बस वो गड्डी वेख के सड़ गया, गड्डी वेख के सड़ गया। पूरी रात वो जागदा है, वो 2:30 बजे फोन करता है अपने किसी दोस्त को, यार ये कोल जिहड़ी गड्डी है इहदी अपनी है। तुहाडी खैर हो जी, मौला तुहानू जज़ा देवे। मैं आयत उदों पढ़नी है जदों तुहाडे मैं ज़हन तैयार कर ला, पढ़नी है मैं जरूर ने आयतां, लेकिन मेरा एक तरीका जी, तुसीं मैनूं अगे भी सुनिया होवेगा, अलहमदुलिल्लाह मेरा एक तरीका है कि मैं थोड़ी जी गल नूं मिसाल नाल वाज़े करना, ताकि ਜਿਹੜੇ छोटे बच्चे बैठे ना ये समझ जान। तुसी तो सारे ही समझदा। लो जेड़े बच्चे ने नारा मारिया ना आ कलंदर दा, उस मैनू अंदरों ज़हनी तौर पर सैट करने वास्ते आख्या है भी तू भावें बहरिया टाउन आया, फिक्र ना करी, बंदे सारे अपने। ठीक हो गया जनाब, मेहरबान। वो अद्धी रात को फोन करता है, गड्डी यदि अपनी है, जे तो आखे एवें आग छड़े किसी दोस्त की सू, फिर सौंदा वो 2.5-3 घंटे। जे वो आखे ना किसी दोस्त की गड्डी है, फिर हो सकता है वो कोई 4-4:30 बजे बगैर नमाज पढ़न तो सौ जाए। तुसा गौर नहीं फरमाया, वो सौ सकता है। जे उन्होंने दस छड़े ने यदि अपनी है तो ये भरा दी भी ये नाल दी है, मेरा ख्याल है अगली रात भी नहीं सौंदा। ओए बंदे ते गड्डियां जैसियां सवारियां तो सड़ जाते हैं, ते जिन्हां दी मुहम्मद सवारी बन जाए। मौला तुहाडा की ख्याल है उन्हां दा हसद पैदा नहीं होवे? खैर हो तो मौला तुहानू जज़ाए खैर दे। हसद मेहरबानी क्यों, हसद ऐसी बीमारी है जिहड़ी अंदरों पैदा होंदी। वाह ये हूँ बहरिया टाउन मैं कोई मिसाल छप्पड़ की दियाँ, छप्पड़ की तो मेरा ख्याल शायद बंदे समझ जान। वैसे तो एडा वड्डा लाहौर है तो बड़े चिर का है जनाब, सूबाई मरकज़ है, फिर भी उत्थे छप्पड़ स्टाफ है। लाहौर छप्पड़ एक स्टाफ है बाकायदा। यदा मतलब है छप्पड़ की मिसाल दी। मैंने एक बंदा पूछता जी ये हसद किवें पैदा होंदा है? मैं तू किसी जरी यूनीवर्सिटी चों या किसी जरी अदवियात की दुकान तो पूछी, आ जी छप्पड़ा च बूटी होंदी है बड़ी फब्बी सबज रंग की, यदा बी कितों मिल जाता है? वो आंदा मैं पूछ के आना। वो पूछ के आया, वो कहने लगा भाई जी ये फब्बी होंदी है बूटी, जानवर भी बढ़ जाना छप्पड़ तो दिसदा नहीं, इतनी बूटी फसी होंदी है, तो वेखी होगी सबज रंग के बड़े बड़े पत्ते। उस दसिया उन्होंने, उस आख्या भाई जान यदा बीज ही कोई नहीं होंदा, ये जिथे गंद होवे आप ही हो पैंदी है। उस गौर नहीं फरमाया, ये जिथे गंदगी होवे आप ही पैदा हो जाती है। मैं क्या हसद भी वो बीमारी है जेड़ा गंदा ज़हन होवे आप ही पैदा हो। शुक्रिया कि मैं दुआ करना खैर दे, जिथे ज़हन च गंदगी होगी कि बोला हसद आप ही पैदा हो जाएगा। बोसकी दी कमीज टंग के बंदा सौंदा है, जिहड़ा ला के सौंदा है वही सौंदा है। सारा दिन जिन्हें वेखी वो आंदा है ये बोसकी पांदा कित्थों है, ये बोसकी लैंदा कित्थों है। फिर वो किसी ने फोन करता गड्डी वालियां को, ये बोसकी टैटरोन बोसकी है कि 2 घोड़ा बोसकी।
جے وہ آکھے ٹیٹرون چائنا دی بوسکی ہے پھر وہ سوندا ہے، تو جے آکھے نا دو گھوڑا پکی بوسکی ہے پھر نیندر نہیں ہوندی۔ میں چھٹ کے آیت پڑھن لگا، بس آخری مثال سی، اوے بندے تے بوسکیاں تو سڑ جاندے نے تے جنہاں دے کپڑے یرش تو آوندے ہو۔ کمال ہے، ہن تانوں سمجھ آئے گی انشاءاللہ کہ اس خاندان دی دشمنی ہے کیوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو لے کے ختمیہ مرتبہ تک ابراہیم علیہ السلام دے بھی قتل دا پروگرام بنیا، پیغمبر دے بھی قتل دا پروگرام بنیا۔ کیوں میں دو مثالیں دیتی ہیں پیغمبران دیاں، خلیل خدا اور حبیب خدا۔ جو سوال کرنا چاہتے ہیں بچے کر لیں کہ رسول اللہ نے کسی کو کیا کہا تھا، پہلے سوچو خلیل نے کسی کو کیا کہا تھا۔ میں قرآن دی ہون آیت پڑھن دا حق رکھنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت دا نمبر جی 54، 54 نمبر آیت سورہ مبارکہ نساء۔ کمال ہے، اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، کیا لوگ حسد کرتے ہیں جب اللہ کسی پہ فضل کرتا ہے؟ سبحان اللہ، جب اللہ کسی پہ فضل کرتا ہے تو لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ لوگ حسد کرتے ہیں۔ میرے کو ترجمہ کرنے والے علماء تشریف فرمانے، ترجمے دا میں ذمہ دار نہیں، ترجمہ میں ہویا ہوایا ہی کرنا ہے، میں آپ نہیں کر سکتا، ہویا ہوایا، مہربانی۔ ام یحسدون الناس، شاہ رفیع الدین، ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، کیا حسد کرتے ہیں لوگ ان سے علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، اللہ فضل کرتا ہے لوگ حسد کرتے ہیں، فضل اللہ کرتا ہے حسد کیا بات ہے لوگ کرتے ہیں۔ یہ مطلب ہے جس کا حسد ہو رہا ہے اس کے گھبرانے کی ضرورت نہیں، وہ سمجھ لے کہ مجھ پہ فضل ہے۔ سبحان اللہ، بھائی کوئی فضل ہوتا ہے تو حسد ہوتا ہے۔ اب میرا حق ہے کہ ایک جملہ ضرور کہوں، جو علم کو دیکھ کے جل جاتا ہے سمجھو علم والے گھر پہ فضل ہے۔ مولا تو بھائی فضل ہوتا ہے تو حسد، کیا بات، فضل ہوتا ہے تو حسد ہوتا ہے۔ فضل کون کرتا ہے؟ خیر ہوئے اگر پیچھے آواز جا رہی ہے تو فضل کون کرتا ہے؟ اللہ۔ تے حسد کون کرتے ہیں؟ لوگ۔ کمال ہے، شیخ محسن نجفی صاحب نے بلاغ القرآن اپنی تفسیر سے لکھا ہے کہ شام کے حاکم نے حضرت علی سے سوال کیا خط کے ذریعے کہ کوئی ایسی آیت بھی ہے جس میں ہمارا بھی ذکر ہے؟ علی فرماتے ہیں ہے۔ کیا بات، کوئی ایسی آیت مل سکتی ہے جس میں ہمارا بھی تذکرہ ہو؟ علی فرماتے ہیں شاید تو اس بات پہ خوش ہو جائے کہ آیت ایک ہے اس میں تمہارا بھی تذکرہ ہے ہمارا بھی تذکرہ۔ او کہنے لگا تیرے بچے جیون او میں نو دے آئے، کم از کم میں لوکاں نو دساں کہ آیت ایک کے اس خاندان دا بھی ذکر ویچی ہے تے ساڈا بھی ذکر ویچی ہے، برابری کرن دا بڑے چیر دا شوق ہے نا۔ کہنے لگے ایک آیت مل جائے تو پھر محسن نجفی صاحب نے اب بلاغ المبین الحمدللہ لکھے، وہ فرماتے ہیں کہ مولا نے یہی آیت لکھ کے بھیجی، تو یہی چاہتا ہے نا کسی آیت میں تمہارا تذکرہ ہو؟ آیت ایک ہے، تمہارا بھی تذکرہ ہے ہمارا بھی تذکرہ ہے۔ اس کا کیڑی؟ فرماتے ہیں ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، اللہ کہتا ہے جب ہم فضل کرتے ہیں تو لوگ حسد کرتے ہیں۔ وہ کہنے لگا جی ساڈا ذکر کتھے ہوئے تے تہاڈا ذکر کتھے ہوئے؟ فرمایا اس میں دو قسم کے لوگوں کا ذکر ہے، ایک فضل والے ہیں ایک حسد والے ہیں۔ فضل والے ہم ہیں، حسد والے تم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہن میرا خیال ہے آیت مجیدہ دا اگلا حصہ پڑھی، بسم اللہ، جلدی کریں۔ علی
یہ نعرے والے بول پنا چاہیے ورنہ آتے ہیں بے شمار ہی. اس واسطے یہ دھیان رکھنا چاہیے. لو جناب علی تساں توجہ فرمائی. تھوڑا آیت مجیدہ دا اگلا حصہ پڑھیے جی. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. آیت مجیدہ دا اگلا حصہ پڑھنے جی. خالق کائنات نے ارشاد فرمایا. اللہ فرماتا ہے ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ. اللہ جب فضل کرتا ہے تو لوگ حسد کرتے ہیں. اگے خاندان اللہ نے سے اللہ فرماتا فقط آتائنا آل ابراہیم الکتاب والحکمت وآتینہم ملکا عظیما. ہم نے آل ابراہیم کو کتاب بھی دے دی, حکمت بھی دے دی, بادشاہی بھی دے دی. ہم نے آل ابراہیم میں کتاب بھی رکھی, ہم نے آل ابراہیم میں حکمت بھی رکھی, ہم نے آل ابراہیم میں ملکن عظیمہ بادشاہی بھی رکھی. یہ مطلب ہے آل ابراہیم صاحب کتاب بھی ہیں, آل ابراہیم صاحب حکمت بھی ہیں, اور آل ابراہیم قرآن کی نظر میں بادشاہ بھی ہیں. یہ ترجمہ شاہ رفیع الدین نے بادشاہ کیتا ہے ملکن عظیمہ, بہت بڑے ملک کی ہم نے آل ابراہیم کو بادشاہی دی. حضرات آل ابراہیم کا حسد ہوا ہے کتاب کی وجہ سے, حکمت کی وجہ سے, بادشاہی کی وجہ سے. آل ابراہیم. اور ایک بات میں پہلے عرض کر دوں حضرات, اللہ جاہل کو کتاب نہیں دیتا, اللہ بیوقوف کو حکمت نہیں دیتا, اور کم ظرف کو بادشاہ نہیں بناتا. آل ابراہیم کے پاس کتاب بھی ہے, آل ابراہیم کے پاس حکمت بھی ہے, آل ابراہیم کے پاس بادشاہی بھی ہے. اب بولو لوگوں وہ آل ابراہیم ہیں کون؟ میں 7ویں امام تک آنا چاہنا, لیکن قرآن دے ذریعے میں 7ویں امام دی شان چ ایک جملہ آکھاں. ساڈے امام وہ نے جنہ دی شان بیان کرنے واسطے تمہیدن قرآن پڑھنا پئی. اوہ ہوئے میں میرا خیال ہے پڑھیا لکھیا دوستاں چ تمہیدن دے ترجمہ تو نہیں سی کرنا چاہیے. ادھر پڑھے لکھے بندے بیٹھو پیش لفظ دے طور تے قرآن پڑھنا پیندا ہے, مقدمے دے طور تے قرآن پڑھنا. بہت شکریہ قبلہ, انہوں دا ذکر کر رہے ہیں. اللہ فرماتا ہے ہم نے آل ابراہیم کو, یہ مطلب طے ہو گیا قبلہ کہ آل ابراہیم میں کتاب بھی ہے, حکمت بھی ہے, بادشاہی بھی ہے. فار ایگزامپل دا کی ترجمہ ہے بیریا ٹاؤن مثال کے طور پہ. یہ مطلب ہے مثال دے طور تے ایک دساں اگوں صاحب لا لیں کون لوگ نے جنہ کو کتاب بھی ہے, کون لوگ نے جنہ کو حکمت بھی ہے, کون لوگ نے جنہ کو بادشاہی بھی ہے. ہاں ایک اور کتھا, حاسد چین کی نیند اس دن سوتا ہے جب محسود سے نعمتیں چھن جائیں. تو غور ہی نہیں فرمایا. کسی دا ٹرک چلتا ہوئے تو وہ حاسد دے ایتھے چلتا ہے ٹائر, ایک ٹائر سڑک تے ہوندا ہے, دوجا حاسد دے ایتھے ہوندا ہے. جدن وہ الٹ جائے ٹرک ادن حاسد آرام نال سوندا ہے. وہ آندا اج لیٹ اٹھے ہو, وہ آندا رات دا الٹ گیا. یہ مطلب ہے جب محسود سے نعمتیں ضائع ہوں تو حاسد خوش ہوتا ہے. قرآن کی قسم درود والوں کا حاسد قیامت تک اس لیے خوش نہیں رہ سکتا. اللہ نہ ان سے کتاب واپس لے گا, نہ حکمت واپس لے گا, نہ بادشاہی واپس. صدقے جاواں میں راضی ہاں, مولا تانوں جزا دے. اللہ ان کو کتاب دے چکا, اللہ ان کو حکمت دے چکا, اللہ صدقے ان کو بادشاہی دے چکا. اب سوچو ہارون حضرت موسیٰ کاظم سے کیوں جلتا تھا؟ ہاں اللہ کے بنائے ہوئے بادشاہوں کی ایک ہی علامت ہے, جن سے دنیا کے بنائے ہوئے بادشاہ حسد کریں وہی اللہ کے بنائے ہوئے بادشاہ. صدقے جاواں راضی ہوں میں, مولا تانوں جزا دے. کون نے آل ابراہیم؟ میں دسنا فار ایگزامپل ایک دسنا. آل ابراہیم ایک دفعہ کا ذکر ہے, کہانیاں اس لیے شروع ہوندیاں سن. وہ پڑھے لکھے بندے بیٹھے ہو, لو
اور یار میں آل ابراہیم دسن لگا. ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک شادی ہو رہی تھی، بارات بیٹھی ہوئی تھی، کچھ دیکھنے والے آئے ہوئے تھے، کچھ پیسے لوٹنے والے آئے ہوئے تھے. بہت بڑے گھر میں شادی ہو رہی تھی، دلہن بہت بڑے گھر کی تھی، دولہا بھی بہت بڑے گھر کا تھا. جڑا آج تک کہانی تو نہیں پہنچا، ایک منٹ بھی نہیں لگنا. دولہے کا چچا خود نکاح پڑھ رہا تھا. سبحان اللہ. میرا خیال ہے کوئی بندہ رہ نہیں گیا، ذہن چاہ گیا. ایک دفعہ کا ذکر ہے. بس جی بیٹھو بیٹھو ٹائم کو. مہربانی خیر ہوئے تھوڑی. ہوں کسے نعرہ لایا تو کوئی ہور نعرہ لائے. جب ایک بندہ بار بار نعرے لائے شک پہ جاتا نال لے آتا ہے. ہاں مطلب ہے میرے فرق میں کیوں الزام لینا اپنے آپ تے. بہت شکریہ. کسی اور نہیں مزہ پہ آؤں کوئی اور بھی لا لے گا. لو جناب علی میں عرض کر رہا کہ چچا خود نکاح پڑھ رہا تھا. حافظ صاحب دے بیٹے دی شادی ہوئے، حافظ صاحب خود نکاح پڑھ سکتے ہیں. یہ سارے جہان دے پڑھتے ہیں، اپنے بیٹے دا نہیں پڑھ سکتے. پڑھ سکتے ہیں لیکن میرا خیال ہے کہ یہ تکلف نہ کرن گے کہ قبلہ تسی آؤ. اور بھی تے آئے ہون گے نا اتنے علماء. پڑھ سکتے ہیں، جائز ہے جائز ہے. اونج ساڈے ورگے بندے آخنا لو جی حافظ صاحب روپیہ 5000 بچان واسطے نکاح بھی آپ ہی شروع کر. تواڈے کو پڑھان ہور علماء آئے ہون گے انہوں کو پڑھان. یہ گل آ سکتی ہے یہ ذہن چ یا نہیں؟ تواڈا کی خیال ہے حضرت ابو طالب نے پیسے بچان واسطے آپ پڑھیا سی؟ خبردار. ابو طالب بتانا چاہتے تھے کہ آیت کن کی شان میں آ رہی ہے. ابھی آئی نہیں، قرآن ابھی اترا نہیں. قرآن کے نزول میں 15 سال باقی تھے. اور علی کا باپ نکاح کے خطبے میں کہہ رہا تھا کیا؟ سنو ایک اور پھر آیت. ہم نے آل ابراہیم کو کتاب بھی دی، حکمت بھی دی، بادشاہی بھی دی. اور علی کا باپ قرآن کے نزول سے 15 برس پہلے خطبہ نکاح میں پڑھ رہا تھا. حمد ہے اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں آل ابراہیم میں رکھا، کعبے کا نگران بنایا، بندوں پہ حکمران. صدقہ جاواں. قرآن کے نزول سے 15 برس پہلے علی کا باپ بتا چکا تھا کہ جن پر کتاب آئے گی وہ بھی ہم ہیں، جن کو اللہ حکمت دے گا وہ بھی ہم ہیں، اور جن کو اللہ بادشاہ بنائے گا وہ بھی ہم ہیں. اے بادشاہ نے، اے صاحب کتاب نے، اے صاحب حکمت نے. اور اللہ فرماتا ہے ہم یہ نعمتیں دیتے ہیں اور بندے حسد کرتے ہیں. بولو میرے نال حسد ہویا کہ نہیں ہویا؟ پہلی گل تو کہ آل ابراہیم چوں ابو طالب سن، عبد المطلب سن. پہلے تو کعبے دا حسد ہویا. کعبے دا حسد ہویا تو اس وکھرا کعبہ بنایا نا. اوہ جدی تعظیم ہندی ہوئے لوگ سڑ جاندے نے. ہاں مہربانی فرماؤ. کعبے نو اللہ فرمایا ان اول بیتی وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین. پھر فرمایا وعہدنا الی ابراہیم واسماعیل ان طہر بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود. بناؤ گے بھی تم، پاک بھی تم رکھو گے. اور یار تسی میرے منہ ویندے نے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی بنایا سی نا، یا حضرت اسماعیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ ہاں جی علیہ السلام. میں کی عادت ہے رضی اللہ؟ تو رضی اللہ کوئی برا لفظ نہیں. پھر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مطلب تو وہی نہیں، یا ان پر اللہ راضی ہے یا اللہ راضی ہو. حضرت ابراہیم تے اللہ راضی ہوئے بہت اللہ گل ہے. یہ تو چنگی ذات کہڑی ہے جی اللہ راضی نہ ہو کیوں نہ ہوئے. حضرت اسماعیل تے اللہ راضی ہوئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. لیکن تسی تو چوپی کر گئے ہو بالکل. بلکہ تسا سمجھا کھرے مولوی بوٹی پیتی، اینوں کی ہو گیا ہے علیہ السلام رضی اللہ پہ آندا.
تو جے تو میرے تو پہلے دا پتہ ہے پھر جنہیں بنایا وہ علیہ السلام نے، اے جنہیں بنایا وہ علیہ السلام نے، تو جنہیں ویچ آیا وہ رضی اللہ ہو جائے۔ واہ بھائی واہ، مہربانی فوٹو بنا لو پہلے، مہربانی۔ اس کعبے دا قبلہ پہلے حسد ہوئے، جدی تعریف ہندی ہوئے، جدے طواف ہندے ہون، جنہوں سلام ہندی ہوئے، حسد پیدا ہو جاندے، حسد پیدا ہویا ہے۔ ابرہا نے حملہ کرن تو پہلے کعبہ آپ بنوایا سی، یار وکھرا کعبہ انہیں بنوایا ہے، بڑا سونا چاندی لا کے اس کعبہ بنوایا، اس کعبے دے مقابلے تھے اے پتھر تے مٹی دا سی، انہیں کو بڑا شاندار قسم دا بنا دیتا، سونا چاندی جواہرات لا کے۔ فرق صرف اینا سی کہ اے دیتے حاجرہ دی چادر سی، انہاں کوئی ہو جی بی بی کوئی نہیں۔ تسا غور نہیں فرمایا؟ انہوں وکھرا تشخص دین واسطے سب تو پہلے حضرت حاجرہ نے اپنی کالی چادر دیتی کہ لوگوں نے پتہ لگ جائے جس کوٹھے تے چادر ہے وہ کعبہ ہے، اجے تک وہ دا غلاف کالا ہے۔ او یار تو انہوں پتہ جدوں کسی شہر نو خاص کرنا ہوئے چادر ضرور استعمال ہوندی ہے، تو انہوں عادت ہے یا ہن لیٹ پہ سن دے ہو۔ اور میں پیانا قبرستان 6 میل چوہے کسے قبر تے ایمیں چادر پا چھڑو، ایمیں پیانا چادر پا دیو، چادر 2.5 میٹر دی چادر پا دیو، جنہیں بندے کچہری جاندے ہونگے اوتھے کھلو جانگے۔ یا اللہ بزرگان دا واسطہ ہی خیر کریں، سارا قبرستان پہ ہے، اور کسے دے قبر تے کیوں نہیں کھلوتے ہیں؟ چادر ہیں جدے تے توں 2.5 گز چادر پا دے میں او قبر خاص ہو جاندی ہے، تے جنہیں تے محمد چادر تطہیر پا دے میں سبحان اللہ۔ اور یارو لوگ خاص نہیں ہونگے، اور جس تے چادر سی غلاف تھلے کعبہ سی او سڑ گیا چمن تو طواف تو اس وکھرا بنا دیتا، او پھر اتھے کوئی نہ گیا۔ انہوں میں پنجابی چ کئی باری غصے نالا نہ ہونا کہ اس جھوٹے کعبے نوں کسے لتر نال نہ پوچھے، جتی نال کسے نہیں پوچھے، او دا خیال سی کہ لوگ سونا چومن گے، چاندی چومن گے، جواہرات نو چومن گے، کوئی بھی نہ دے طواف ہوئے۔ جدن وہ آیا نا لے کے حملہ کرنے واسطے، پہلا بنایا تو جنہوں آدھے نا جی میں دکان نہیں چل دی، او دا کعبہ چلے نا، ایک گل تو ذہن چاہوں دی ہے آج میں کئیاں جھوٹیاں پیران دی پیری نہیں چل دی، تو انہوں نے گل دساں پیر سچا ہوئے، سید ہوئے، اولاد علی ہوئے، نسل رسول ہوئے، انہوں شو بازی کرن دی ضرورت نہیں پیندی، تو جنہ آئیڈیاں دیاں اونچیاں ٹوپیاں پائیاں ہوندیاں تے 4 چفیرے شیشے لگے ہوندے نے، او جڑی گلی چوں لنگ دے نے اتوں دھپ پیندی ہے، منعکس ہو کے شواواں اندر جاندیاں نے تے بیبیاں بیچاریاں آندیاں نے، گلی نورو نور ہو گئی ہے۔ بہن جی یہ دے سر تو کیپ لاؤ، یہ دا نور غائب ہوئے، یہ چمکدار شیما وہ استعمال کردا ہے جدے وچ حقیقت کوئی نہ ہوئے۔ ہن پتہ لگ گئی علی کھدر دا کرتا کیوں پا چھڑتے سا۔ ہاں مولا تانوں جزائے خیر دے وے۔ قبلہ اس وکھرا کعبہ بنایا، اللہ نے ابابیل کھل کے مارے نے کہ نہیں؟ میں جلدی جلدی قریب مارے نے ایڈے کلوں ایڈے کلوں مروائے نے۔ میں کہا اللہ اگے بھی بڑے بڑے مردود گزرے نے، آ ڈاراں دیا ڈاراں کھل کے اے فضائی حملہ، تو آڈی کیا بات ہے، اے فضائی حملہ کروا کے ککھ نہیں رہن دیتا، اینا غصہ دیتے چڑھ گئی۔ اللہ فرمایا دسنا یاد رکھو جی، جنہیں کعبہ دوسرا بنایا نقلی او دیتے بھی اللہ رو غصہ، تے جنہ مسجد نبوی دے مقابلے تے مسجد بنائی، اللہ فرمایا جلا دو جے مسجد نہیں مسجد ضرار ہے۔ جے وہ کعبہ بڑھے تے طواف ہی ہونے سن، اللہ نو طواف بھی پسند نہیں آیا، تے جڑی مسجد بنی ہے اتھے نماز ہی پڑھی جانی سی، اللہ نو نماز بھی پسند نہیں آئی۔ میں کہ اللہ غصہ کا دئی جڑی میں نو سمجھ آئی ہے عرض کرنا۔ اللہ نے فرمایا کعبہ میں بنوایا، میرے نبی نے ہتھاں نال بنایا، دور نہ ہونا، میرے تو فیرت کر رہے ہیں، کعبہ میں بنوایا، میرے ایک پیغمبر نے ہتھاں نال بنایا، مسجد نبوی میں بنوائی،
میرے نبی نے ہتھاں نال بنائی جنوں بنوان والا اللہ ہوئے ہتھاں نال بنان والا نبی ہوئے جیڑا او دے مقابلے تے نقلی بنائے گا عذاب جا جائے. کیا بات ہے، بہت شکریہ. کعبے دی جگہ تے کوئی کعبہ اللہ بنوائے تے نبی ہتھاں نال بنائے. پھر پیانا اللہ بنوان والا ہوئے پیغمبر ہتھاں نال بنان والا ہوئے. ہن پتہ لگ گئی نبی نے انج کیوں نہیں آکھیا من کن تو مولا ہو فہذا علی مولا. دوویں ہاتھ نبی نے استعمال کیتے. دیکھ لو جن ہاتھوں نے مسجد نبوی بنائی تھی انہوں ہاتھوں نے علی کو مولا بنایا ہے. جو اس کے مقابلے میں مسجد بنائے گا وہ بھی عذاب میں، جو اس کے مقابلے میں مولا بنائے گا وہ بھی عذاب. حسد پہ پڑھنا. میں قریب آ گیا. قرآن چو پھر فضل پڑھیے یارہ، فضل قرآن چو پڑھیے. پہلی گل تے وے کہ آل ابراہیم تے اللہ نے فضل کیتا تے لوگاں او دا لوگاں کی کیتا ہے؟ حسد کیتا ہے. ایک فضل پڑھا آل ابراہیم دا، ایک باری درود پڑھو. اے یو فضل. ہاں صدقے جاؤں ذمہ دار آن میرے سامنے بیٹھے. نہیں درود ابراہیمی ایک باری میرے نہ دہراؤ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. یہ فضل ہے اللہ کا نسل ابراہیم پر اور آل محمد پر. میرے نال بولو لاہور آ رہے ہو، بندے سڑے نے کہ نہیں؟ اگر بندے جلتے نہ ہوتے درود تبدیل کیوں کرتے؟ تو آڈی کیا بات ہے یار؟ میں نہ جو کچھ ہو رہا ہے حسد میں ہو رہا ہے. میرے سامنے علماء تشریف فرمانے تسی اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. جدوں درود دی آیت آئی ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہ اور ملائکہ درود بھیجتے ہیں اوپر نبی کے. اے ایمان والو تم بھی بھیجو، اور بھیجنے کے بعد تم فارغ نہیں. صلوا علیہ وسلموا تسلیما. دو ہی ترجمے نے میں ذمہ داری نہ کر رہے ہیں، دو ترجمے. جس پر درود بھیجو اس پر سلام بھیجو. جس طرح سلام بھیجنے کا حق ہے اسے تسلیم کرو جس طرح تسلیم کرنے کا حق. بولو جی اے جدو درود آیا ادو صحابہ آ کے نبی نے پوچھے کہ درود کی. اج میں تواڈے کول نا دو ترے لفظ منہ چو کڈوانے نے. لفظ صحابہ تساں عشق نال آکھنا تے پھر میں جدو اللہ فرمایا مومنو نماز پڑھو سب تو پہلا کنے پڑھی؟ ویکھ لو مشکل ہو گئی نا تواڈے وا. اور یا ایھا الذین آمنوا اس دور چ کون ہوندے سن؟ اس دور چ یا ایھا الذین آمنوا ایتھوں لاہوروں گئے سن. اور جدو آیت اتری ہے یا ایھا الذین آمنوا اقیموا الصلاۃ ایمان والو نماز کو قائم کرو، مومن ادو کون سن؟ صحابہ. تواڈے کولوں صحابہ کھوانا بھی انج ہی ہے جویں اہل حدیثاں کولوں یا علی کھوانا. تواڈا سارا زور لگ گیا تے صحابہ. عادت پاؤ، مہربانی کرو عادت پاؤ، ٹکا کے آکھو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین. سب تو پہلے نماز کنے پڑھی ہے جدو واجب ہوئی؟ کچھ بندے رلے نے میرے نال ایک باری پھر وینا کنے بد دے. اچھا کانفیڈنس نہ آکھو میں سچی گل پہ کر دیں. سب تو پہلا جدو نماز دا حکم آیا نماز کنے پڑھی؟ صحابہ. شکر ہے ایڈے پیچھے بندے بیٹھے نے تساں پڑھی سی. سب تو پہلا جو حکم آیا نماز کنے پڑھی؟ آج جنہیں بندے میرے لو پیڑا پہ وین دینا کہ تم صحابہ کرنا ہے، حضرت علی دی گل نہیں کرتا. اور قرآن دا نا جے علی تے ادو بھی پڑھتے سن جدو واجب ہی نہیں سی ہوئی. کمال ہے یار کی کرتے ہو؟ اوے مولا علی تے جناب خدیجۃ الکبریٰ تے رسول اللہ تے واجب تو پہلے بھی پڑھتے سن. کنے پھر سب تو پہلے نماز پڑھی؟ شکریہ.
جدو اللہ فرمایا جہاد واسطے سامان لے آؤ تو سب تو پہلا سامان کنے دیتا؟ اور میں سچی پہ گل کردا جے تسی بھی ٹھیک پہ آندے حوصلہ کرو صحابہ جدو اللہ نے نبی نے فرمایا ایمان والے زکوٰۃ ادا کرو اپنے مال دی تے کنا کیتی ہے سب تو پہلا زکوٰۃ ادا؟ صحابہ جدو حج دا حکم آیا سب تو پہلا حج کنے کیتا؟ خیر ہوئے تہاڈی صحابہ قرآن آؤ آپ سب بیٹھے قرآن نماز دا حکم ہے سجدے کی پڑھنا نماز قرآن کوئی نہیں رکوع کی پڑھنا قرآن کوئی نہیں کنے رکوع کرنے نے قرآن کوئی نہیں رکعتاں کنیاں نے سویر دیاں شام دیاں عشاء دیاں قرآن کوئی نہیں حج دا حکم ہے کنے طواف دے چکر نے قرآن کوئی نہیں سعی دے کنے چکر نے قرآن کوئی نہیں وڈے نو کنی واری مارنا قرآن کوئی نہیں چھوٹے نو کنی واری مارنا قرآن کوئی نہیں چومنا کنوں میں قرآن کوئی نہیں یہ سارا کچھ کنے دسے پیغمبر تہاڈی خیر ہوئے ہو گئی ہے مجلس قرآن دسدا جاندا ہے نبی سکھاندے جاندے میں ایک باری سوچا میں کہا یا اللہ یہ نماز لکھی ہے تو بچ تفصیل بھی لکھ دے حج لکھے تو بچ تفصیل بھی لکھ دے میں نے یہ لگا جی اللہ فرمایا ہوئے شاباش تیرے جمن تے اے سارا کچھ قرآن چو ہی لب جاندہ او بندے سچے ہو جاندے جڑے آندے سن کتاب ہی کافی ہے مولا بھائی تو جزائے خیر دے قرآن بتاتا جائے گا محمد سکھاتا جائے سبحان اللہ نماز دا حکم آیا شکریہ نماز دا حکم آیا پیغمبر نے دسی ایسے کیسے ایسے زکوٰۃ کیویں دینی ایسے حج کیویں کرنا ایسے رکھ بھائی قرآن تے میرے انگو ہاتھ تے دس جدو درود والی آیت آئی ہے ادو صحابہ نہیں پوچھے آ کے نبی نو کہ یا رسول اللہ وہ درود کیا ہے بولو یار جیڑی شاید آگے ہو گئی نا وہ دے متعلق پوچھتے تھے نا بندے بھی اے کی مہربانی میں ایک دن مثال دیتی سی کہ بندہ اٹلی جا کے یا جرمن جا کے کسے مستور نو آکھے کہ پوٹے والیاں سیویاں میں نو پکا دیو وہ آکھے کہ ویرو کی ہوندیاں جیڑی شاید آگے ہو گئی نا میں اس معاشرے دی گل کر رہا ہوں جتھے نہ نماز سی نہ درود سی اللہ نے نماز بھی واجب کی تھی تے نماز درود بھی واجب کیتا شکریہ کہ بلا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے آ کے پیغمبر کی بارگاہ میں پوچھا یا رسول اللہ وہ جو ہمیں درود کا حکم ہوا ہے وہ کیا ہے پوچھنے والے صحابہ تھے کیا بات ہے تھوڑی بتانے والے پیغمبر تھے میرا دل کرتا اس معزز مجمع نو نال لواں تے نصاب مرتب کرنے والے علماء کرام دے بوے بوے جا کے شیعہ اہل سنت دیوبندی اہل حدیث دوست سارے دے بوے بوے جا کے قرآن سامنے رکھ کے اکھاں آپ کو اس قرآن کی عظمت کا واسطہ او درود تے دسو جڑا صحابہ پوچھے تے محمد دسے یار کو دسیا نبی یا نہیں دسیا میں علماء جڑیاں کتاباں میرے کو نہیں میرے کو کوئی تفسیر بھی الحمدللہ لائبریری چاہے نے کتب بھی علماء دیا ہیں جڑیاں نہیں وہ میں درساں چوں انہاں دے واٹس ایپ کاپیاں منگوا لیں پوری دنیا دے شیعہ سنی قبلہ علماء نے لکھے ہے جب صحابہ نے پوچھا وہ درود کیا ہے تو یہی نبی نے بتایا جو نماز میں پڑھا جاتا کیا بات ہے بھائی جو نماز میں بھائی نماز میں پڑھا جاتا ہے انہاں درود کی لکھے تیسری جماعت میں پڑھی ہے کتاب صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم او دیتے ساں آکھیا یار انج کرو مہربانی کرو ہونا کیا سانو پتا سی جدوں صحابہ ہی آنا سی تو انہوں تکلیف ہونی سی میں کہا سانو کوئی تکلیف نہیں ایک تکلیف ہے او کی میں کہا میں پہلے شیعوں سے کہا کرتا تھا علی کے عاشقوں اور وہ کام کرو جو علی نے بتائے ہیں کی میں اندھا ساں اے علی کے عاشقوں اور وہ کام کرو جو علی بتاتے ہیں ہون پہ آنا اور صحابہ کے عاشقوں
درود وہ پڑھو جو صحابہ پڑھتے تھے. تو کی سن دے ہو یار؟ سارے اٹھاؤ میرے نام. میں کوئی مخالفت نہیں کر رہا. میں نہ وہی پڑھو جو صحابہ پڑھتے تھے. میں گل کروں ہر مجلس میں کیتی ہے, کوئی اے نہ آ کے اتنے ڈر گیا سی, ایتھے بھی کرن لگا. میں نے ایک بندے پوچھا اے صحابہ کرام تے درود کیوں پڑھتے ہیں؟ میں عاشق جو ہے عاشق پڑھتے ہیں. اس کہا عاشق کینوں آندے نے؟ میں کہا ایس زمانے چ جڑا کنک والیاں گولیاں کھا جائے. وہ سکا کیویں دی گل کیتی ہے؟ میں کہ عشق چ مبتلا نے. وہ سمجھتے ہیں کہ بروز حشر صحابہ کرام سانو سینے نال لا کے آکھن گے بھلے ہو بچیو, وہ تساں تے ساڈے تے بھی درود پڑھ چھڑیا, حالانکہ اسی ساری زندگی انہاں تے پڑھتے رہے. تساں غور نہیں فرمایا؟ مطلب ہے وے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کدھر ملن گے تو راضی ہون گے کہ واہ بھائی نوجوانوں تساں تے ساڈے تے بھی درود پڑھ چھڑیا, حالانکہ اسی ساری زندگی اسے خاندان تے پڑھتے رہے, یا خلیل تے او دی نسل تے یا حبیب تے او دی نسل تے. درود ابراہیمی. میں کہ میں تمہیں گل دساں, سانو تسی سمجھتے ہو صحابہ تو دور نے, لیکن میرا میں یقین ہے کہ تہاڈے تے صحابہ اس گل تو راضی نہیں ہونا. میں تمہیں پکی گل دسوں. مینوں ایک بندہ دا تینوں کیویں پتہ ہے؟ میں کہ وہ دی وجہ کہ ساڈے والے بھی عاشق ہیں نا, کچھ انہوں نے بھی عاشق نے, ساڈے والے بھی عاشق نے. میں آندا وہ کیویں؟ ہن تساں غور فرمایا تو میں بالکل آخری مراحل چ ہاں. میں آکھیا ایک بات تمہیں کہوں پنجابی چ آنا, جویں علی نو اللہ آکھیے تے علی راضی نہیں نہ ہوندا. ہائے تساں غور نہیں فرمایا؟ جویں حضرت علی کو اللہ کہا جائے تو علی راضی نہیں ہوتا. صحابہ پہ درود پڑھو گے وہ راضی نہیں ہوں گے, کیونکہ علی جانتا ہے اللہ میں نہیں وہ کوئی اور ہے, اور صحابہ بھی جانتے ہیں درود ہم پہ نہیں وہ آؤ. اے جو ہے حسد دی وجہ تو ہے. شکریہ جی. اے جو ہے اور یار حسد دی وجہ تو ہے. لمبی ان گفتگو نہیں, حسد دی وجہ تو ایسا ہویا. لوکاں حسد کیتا ہے اہل بیت دا, خدا دی قسم, ورنہ صحابہ خود انہاں تے درود پڑھ دیں. ایک گل دی مینوں تکلیف ہے, وہ اندر ہے میرے. تانوں پتہ ربائی آئی ہوئے تے نہ نکلے تے بندہ بیمار ہو جاندا. مینوں ہن گل آئی تو میرا حال میں کڑ چھڑا بچوں میری جان چھوٹے. ایک قبلہ علماء بیٹھے نے پہلے زمانے سے آندے سن کہ آل دراصل ماننے والے کو کہتے ہیں, کیونکہ اللہ نے آل فرعون کو غرق کیا, اور اگر تم آل اولاد کو کہتے ہو تو فرعون کی تو اولاد ہی نہیں تھی. کسے بندے باریکی نہ سنے, وہ دے سن کہ اللہ نے غرق کر دیا آل فرعون کو. تم کہتے ہو نسل کو آل کہتے ہیں, اولاد کو آل کہتے ہیں, فرعون کی تو اولاد ہی نہیں تھی. اللہ نے آل فرعون کو غرق کر دیا, اس کا مطلب ہے فرعون کے ماننے والوں کو غرق کر دیا. میں کہ اگر فرعون کو ماننے والا فرعون کی آل ہوتا ہے تو اللہ اس بندے کو کیوں کہتا ہے جس نے قتل میں رکاوٹ بنا؟ جب موسیٰ کے قتل کا ارادہ ہوا تو اللہ فرماتا ہے ہوا رجل مومن من آل فرعون, وہ ایک مومن مرد تھا جو آل فرعون سے تھا. اگر ماننے والے کو آل کہتے ہیں, یہ کیسا آل فرعون تھا جو مانتا فرعون کو بھی تھا اور مومن بھی تھا. یہ تو کسی دن پھر غور کر لیا جی, یہ تو سادہ گل کر دینا. چلو انج کرو, اپڑا کے میں چھڑنی ہے, تمہیں پتہ ہے میں ٹیچر ہوں. جے آل فرعون دا مطلب فرعون کو ماننے والے, تے آل محمد دا کی مطلب نکلے؟ او یارا فرض کرو یار, تسی ہن فرض بھی نہیں پہ کرتے, میں کی کروں؟ میں پہنا اگر بھائی جی اگر آپ کا جہاز اپنا ہو, اگر تسی اگر بھی نہیں مانتے پہ تو میں کی کروں؟ میں پہنا اگر آپ کا اپنا جہاز ہو, جہانگیر ترین دا ہو سکتا ہے تو تانوں کی, وہ بھی انسان ہی ہے نا. اگر تے لگو تو میں اگلی گل کراں. اگر آل فرعون کا مطلب فرعون کو ماننے والا ہے تو آل محمد کا مطلب محمد کو ماننے والے, پھر تے اہل سنت بھی سارے آل محمد ہوئے نا, تے شیعہ بھی سارے آل محمد منن والے, اہل حدیث بھی سارے.
متحدہ علماء بورڈ والے سارے، آل محمد اشرفی صاحب بھی وہ نہیں مانتے نبی نو کیجئے، اہل حدیث نبی نو نہیں مانتے. اور آل کا معنی اگر ماننے والے ہیں تو اہل حدیث بھی ماننے والے، آل محمد، دیوبندی بھی آل محمد، شیعہ بھی اسی بھی مانے آل محمد، اہل سنت بریلوی بھی آل محمد، سارے ہی آل محمد. اب مجھے شیعہ سنی بریلوی اور اہل حدیث قرآن کا واسطہ بتائیں، اگر ہم آل میں ماننے کی وجہ سے آ سکتے ہیں، صحابہ تو پہلے آ گئے نا. صحابہ نہیں سن مانتے، تھوڑے بندے بولتے ہیں، گھبرانا نہیں، میرے تو نہیں گھبرانا، میں ذمہ داری نہ گل پہ کرنا. اگر آل کا معنی ماننے والے ہوتے ہیں تو صحابہ آل محمد ہیں. اور یار مانتے نہیں سن، مانتے سن تو پھر ہمیں بتایا جائے جب ماننے والوں کے معنی میں صحابہ سارے آل محمد میں آ چکے ہیں تو پھر علیحدہ کہنے کی ضرورت کیا ہے؟ بندے تھوڑے تک گل پہنچی ہے یا گل ہوڑی ہے میری؟ سار اٹھاؤ یار. تو اڈا کی اس میں گرامی میں نے کوئی نہیں سنا دسی یار. محسن صاحب لاہور دے تسی؟ لاہور دے. اے محسن صاحب لاہور دے نے، لاہور آ رہے ہو صلوات پڑھو. محسن صاحب تسی بھی پڑھو. یہ کی مطلب جدو میں آخیا لاہور والے صلوات پڑھو تو وہ ویچی نے لاہور والے پڑھی ہونا، بکھرا کیوں آنا؟ محسن صاحب تسی بھی پڑھو، لاہور والے ہو تسی بھی پڑھو تو محسن صاحب تسی بھی پڑھو. جدو پہنچے گی ادو چھڈاں گا. لاہور والے ہو تسی بھی پڑھو، محسن صاحب تسی بھی. لاہور والے توجہ کرو، محسن صاحب تسی بھی. اوے محسن صاحب لاہور دے نے، وہ جدو میں لاہور والے آنا وہ بچ آ جاندے نے. آ جڑا میں لاہور والے آکھن تو بعد انہاں نوں وکھرا مخاطب ہونا نا، ایتھوں شک پیندا ہی اے ایتھوں دے نے، اے باہروں آئے. تہاڈی خیر آباد، بہت شکریہ. اللہ دیا بندے اگر صحابہ آل میں شامل ہیں تو پھر جب تو آل محمد کہتا ہے مطمئن ہو جا، اور مطمئن ہو جا، وہ آل میں آ چکے ہیں، ان پہ بھی رحمت چلی جائے گی، ان پر بھی اللہ کا فضل چلا جائے گا. قرآن دی قسم تو آپ ہی مطمئن نہیں تو تیرا میں کی کراں؟ اساں جدن دا پڑھیا نا اللہم صلی علی محمد و آل محمدین. قرآن تے میرا ہاتھ ہے، سانو شک بھی نہیں پیا کھورے علی تے درود گیا ہے کہ نہیں، حسن تے درود گیا ہے یا نہیں، حسین تے درود گیا ہے کہ نہیں. ہمیں یقین ہے ہی یہی. مہربانی ہن فضل پڑھیے تے اجازت لئیے. فضل کی ہے؟ فلانے بندے دا بحریہ ٹاؤن چ مکان ہے، او دے تے اونجی اللہ دا فضل ہے. یہ دا مطلب ہے بحریہ ٹاؤن تو باہر کوئی فضل نہیں. آج کل حافظ صاحب دے بھی اللہ دا فضل ہے. یہ دا مطلب ہے جدو ایتھے رہائش نہیں سی ادو نہیں سی. بھائی اللہ دے بندے ہو، یہ دا مطلب انج نہیں کری دا. دولت تے مکان نو اللہ دا فضل نہیں سمجھی دا. کئی بندے آندے نے وہ بندے تے 4 پتر نے، 2 باہر ٹر گئے تے 2 دوجے بھی ٹر گئے. وہ تے اج کل اونجی اللہ دا فضل ہے. میں کہا کیونکہ وہ مرن لگے تے پانی پان والا منہ چ بھی کوئی نہ ہوئے. کیسا فضل ہے؟ کوئی بندے نے عدم اعتماد واسطے روز کٹھے ہوندے نے، زرداری صاحب، فضل الرحمان صاحب، شواز شریف صاحب، کی بنے گا؟ وہ آندا یہ نہیں جانتا. کیوں؟ یہ تے اونجی اللہ دا فضل ہے. یہ دا مطلب ہے انہاں بندیاں دی نظر چ اقتدار اللہ دا فضل ہے. جڑے بندیاں دے پتر باہر نے بابا جی، او دے متعلق دا مطلب ہے لوکاں دی دولت اللہ دا فضل ہے. جدی سیاست چمکی ہے، یہ دا مطلب سیاست اللہ دا فضل ہے. اور دولت کو، بیٹوں کو، پیسوں کو، مکان کو اللہ کا فضل سمجھنے والوں، ہاں حسد تو ان جیسے فضلوں پہ بھی ہوتا ہے. کیا بات ہے؟ اور جو اللہ نے فضل کیا وہ سنو. جیل حضرت یوسف چلے گئے، کیس حضرت یوسف تے پیڑا سی، پاویں جھوٹا سی. تو انہوں تے کسے گل دا پتہ نہیں.
تسی تے بھولے بھالے ہو، ہوشیار میں ہی گلا اتنے آ گئے۔ حضرت یوسف تے کہدا کیس سی؟ چوری دا نا، نعوذ باللہ ڈاکے دا نا، وہ عورت دا کیس سی۔ عورت دا کیس بندہ کسے کام دا نہ ہوئے وہ تے بندہ الزام لا دے اور لوگ کہتے ہیں کوئی عقل دی گل کرو، اے تے نجوگے ہی آئی نو۔ حضرت یوسف تے کیس بھی پیڑا سی تے حسین بھی اوڈا کوئی نہیں سی۔ ہائے ہائے، جڑے ویلے جیل چ گئے نے اگوں بندے جیل چ میں گیا مینوں پتہ ہے، جیل والے بندے آؤندیاں سارے جڑا استقبال کرتے ہیں وہ چگتے ہیں، اشارے کرتے ہیں کدھر کادے چاہے ہیں کادے چ بڑے بڑے کیس ہون تے پھر اتنے بھی کوئی بندہ سلام علیکم نہیں لینا ہے تے چھوٹے موٹے کیساں تو ساری بالٹی دے کے پانی وہ تو کرواتے ہیں۔ جن کبوتر چور تے چرس والے جاندے نا ہولا کیس وہ مطابق بندہ بھی ہولا۔ حضرت یوسف تے کیس سی بہت پیڑا، عورت دا کیس پاویں جھوٹا سی، انج گئے تے اگوں قیدی کہن لگے تمہیں سمجھ آئی اس اشارے دی؟ این جو نہ کیتا حضرت یوسف نے جڑی گل کیتی، سنو فضل کسے کہتے ہیں؟ جس پہ فضل ہوتا ہے وہ جیل میں بھی چلا جائے تو فضل ہوتا ہے۔ کیا بات ہے، اقتدار کا نام فضل نہیں، قبلہ دولت کا نام فضل نہیں، وہ فضل ہے کیا جو اللہ دیتا ہے۔ آخری آیت ادھر اکتفا فرماتے ہیں وَاتَّبَعْتُ مِلَّتَ آبائی ابراہیم و اسحاق و یعقوب، مجھ سے ہوش سے بات کرنا، میں نیا نیا دیندار نہیں ہوں، میں باپ دادے کے دین پر ہوں، میں سار اٹھاؤ جی سار، میں باپ دادے کے دین پر ہوں، ابراہیم و اسحاق و یعقوب، میرا باپ یعقوب وہ بھی علیہ السلام، میرا دادا اسحاق وہ بھی علیہ السلام، میرا پردادا ابراہیم وہ بھی علیہ السلام۔ نسل چنگی ہوئے تے دسنی چاہیے دیئے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ قبلہ مہربانی فرمانا، یہ بھی کہہ سکتے تھے میں متقی ہوں، یہ بھی کہہ سکتے تھے میں معصوم ہوں، میں بے گناہ ہوں، نہیں، میں بڑے باپ کا بیٹا، بڑے دادے کا پوتا، اس کا بڑ پوتا۔ پھر کی فرماتے ہیں، میں فضل پڑھ کے اجازت لینے لگا، ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیئا، ہم وہ ہیں میں نہیں۔ کیا بات ہے، ہم وہ ہیں جنہوں نے کبھی بھی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں۔ آباد رہو آخری مراحل، ہم وہ ہیں جنہوں نے کبھی بھی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا۔ پھر فرماتے ہیں ذالک من فضل اللہ علینا، یہ ہم پہ اللہ کا فضل ہے۔ سبحان اللہ، یہ دا مطلب ہے نسل میں مشرک نہ ہونا یہ اللہ کا فضل ہے۔ کتنا ساؤں گے ہو؟ نسل میں مشرک نہ ہونا یہ اللہ کا فضل ہے۔ آیت پوری کریے تو ہمیں کوئی اجازت لگیے۔ اور فرماتے ہیں وَعَلَى النَّاسِ، اور لوگوں پر بھی اللہ کا فضل ہے۔ اے شاہ عبد القادر صاحب محدث دہلوی نے قرآن دی سائٹ لکھی، وہ فرماتے ہیں یوسف پہ بھی اللہ کا فضل، اس کے ماننے والوں پہ بھی اللہ کا فضل، لیکن فرق ہے یوسف پہ یہ فضل تھا کہ اس کی نسل میں مشرک کوئی نہیں تھا، ہاں، اور لوگوں پہ یہ فضل تھا کہ انہیں ہادی ایسا مل گیا تھا، ہائے ہائے، کہ جس کی نسل میں کوئی مشرک تھا ہی نہیں۔ یہ مطلب ہے دو قسم سے فضل میں، سید بیٹھا ہے میرے سامنے الحمدللہ، عالم دین بھی سید بھی، اجڑائی نہ تو فضل ہے میرے تو نہیں، اور نہیں یار میرا ابا مسلمان سی، دادا مسلمان سی، اگوں نہیں میں ساؤں دے سکتا، میں کیوں آکھاں؟ میرے ابے کا نام برکت علی، سمجھ آؤں دی ہے مسلمان سی، دادے کا نام محمد دین ہے، سمجھ آؤں دی ہے مسلمان سی، اگو دادے دا شناختی کارڈ ہے میرے کو جھنڈا، اگو میں پھولا پھالی نہیں کی تھی، میں کہا دل کرے کوئی بینر نکل پہ، کوئی اشتہار نکل پہ، میں ٹھیک ہے پہ چوتھے پنجویں چھویں تھا بھی کوئی نہ کوئی ہندو کوئی نہ کوئی سکھ نکلنا، کیونکہ برے صغیر دے سی، اور کسے کلمہ پڑھایا تو ایسا پڑھیا نا، اور پہمیں شہباز کلندر پڑھایا ہوئے پہمیں بری امام پڑھایا، چلو انج کر لو، داتا صاحب پڑھایا ہوئے پہمیں معین الدین چشتی پڑھایا ہوئے، آخر کسے سید نہیں آ کے کلمہ پڑھایا نا سانو،
ساڈے تے کی فضل ہے، انہاں تے کی فضل ہے؟ انہاں تے فضل ہے کہ انہاں دی نسل وچ شجر وچ مشرک کوئی نہیں. ساڈے تے فضل ہے اساں منیا انہاں نوں ہے. ہائے ہائے جنہاں دے شجرے وچ عیب ہے ہی کوئی نہیں. یہ دا مطلب ہے دو قسم کے فضل ہیں. ہمارا میرے جیسوں کا شجرہ ایسا نہیں کہ نسل میں مشرک کوئی نہ ہو، یہ سیدوں کا شجرہ ہے. علی سے ملتا ہے، علی کا آدم تک ملتا ہے، اور درمیان میں مشرک نہیں آتا. تقریر مکمل کرا. لوگ تو ہم جیسوں سے جل جاتے ہیں، ان جیسوں سے کیوں نہ جلے. انہاں دی نسل وچ عیب کوئی نہیں. انہاں تو لوگ سڑے نے تے ہر وہ بندہ سڑے ہے، ہر وہ بندہ جلے ہے. یا علی اے شرک تو پاک. ایک باری جھوٹیاں تے لعنت کرو جی میں تسی گن لگے ہو تساں نہیں پورے آنا. جھوٹیاں تے لعنت کرو جان چھوٹے تہاڈی. ایویں کوئی رہ گیا تے اعتراض کرے گا تو ساڈے حال آئی نہیں. کی خیال ہے؟ ہاں میرا خیال ہے ایک ہی گل کرو مہربانی فرما. جھوٹے تھے اور منکر دین تے اللہ دی لعنت تے بات ختم. میرے عزیز دوستو یاو آل ابراہیم ہے یاو آل محمد ہے. ہن تساں دوویں نسلاں ذہن چ رکھنیاں نے تے میں سرکار دی بارگاہ چ آن لگا. میں ہن آیتاں بند کر دیا، ٹائم زیادہ ہو گیا. آن لگا. جس نے دعویٰ کیا تھا کہ میرا باپ یعقوب، دادا اسحاق، پردادا ابراہیم، اس پہ بھی اللہ کا فضل، اور جس کی آج شہادت منا رہے ہیں اس پر بھی اللہ کا فضل، وہ آل ابراہیم. کیا بات ہے؟ یہ آل محمد. فرق دساں انہیں 7ویں کمرے چوں نس کے عورت تو عصمت بچائی. کیا بات ہے یار، میری محنت ضائع نہ ہوگا قبلہ. 7ویں کمرے اندھیرے کمرے چوں ابراہیم دی اولاد نسی. ویڑے جا کے کہنے لگا گواہ رہی جیسا پاک گیا تھا ویسا پاک آیا ہوں. فرمایا اب تو فکر نہ کر، تو نے اپنی نیت دکھائی، اب گواہ پیدا کرنا میرا کام ہے. عزیز مصر کے گھر کے جھولے کے بچے نے حضرت یوسف کی گواہی دی. زلیخا سچی ثابت نہ ہو سکی، یوسف سچے ثابت ہوئے. واہر آل محمد جڑا نسیا عورت کولوں، او دے پیر بھی آزاد سن، او دے ہاتھ بھی آزاد سن، او دا گلا بھی آزاد سی. اس نس کے جان چھڑائی. میرے 7ویں امام دے قید خانے وچ اینا فاشا عورت نو بھیجیا کہ پیر او دے بدے نے، ہاتھ او دے بدے نے، گلے وچ تو کے تو جا کے او دے تے الزام لا، اسی قتل کران گے. وارے آل محمد. میرے امام نے فرمایا خالقہ اس کے پیر آزاد تھے، اس نے بھاگ کے جان چھڑائی. اس کے دروازے کھلے ہوئے تھے، اس نے بھاگ کے عصمت بچائی. اینو اندر آن دے. وہ ابراہیم کا بیٹا تھا، میں محمد کا بیٹا ہوں. میں بھاگنے والا نہیں، بھاگ سکتا نہیں. متقی بنا کے نہ بھیجا تے آل رسول ہی نہیں. آوازاں آئیاں نے مینوں ہائے دی. میرے امام دیاں پیراں چ زنجیر نے، صدقے جاواں. میرے امام دیاں ہتھاں چ ہتھ کڑیاں نے. میرے امام دے گلے وچ تو کے تے فرماندے نے باہر الہ جڑی صورت ایتھے دے باہر تالا بھی ہے میں قیدی بھی ہاں، ایتھوں میں نسنا نہیں، اندر آن دے. آخر پہلی باری اینو موقع ملیا کسے شریف دی غربت دا. پوری زندگی یا دے کول بدماش آئے نے یا یہ بدماشاں کول گئی ہے. پہلی باری کسے شریف نال ایدا پالا پہ جڑ بڑے ہارون دے سپاہی پہنچے کہ الزام لا کے شور اٹھائیے اے تیری جتی تو دووے تیاں قربان کراں.
وہاں امام مصلی پہ تھے، یہاں عورت مصلی پہ تھے۔ جا کے کہنے لگے تینوں کم کیڑے بھیجیا سی، تو ایڈی متقیہ، تینوں اسی جانتے نہیں؟ چپ رہی۔ کہنے لگے بولتی کیوں نہیں، پورا شہر تجھے جانتا ہے، چپ۔ تریجی باری مارن لگے، امام نے آکھا بول، ادھر لفظ سنو۔ کہنے لگی اگر میرا امام نہ کہتا میں غیر محرموں سے کبھی کلام نہ کرتا۔ صدقے جامع تھوڑے ہائے تو۔ کہنے لگے ہم تجھے جانتے ہیں۔ کہنے لگی جانتے تھے، جانتے تھے، اب تم نہیں جانتے۔ انہوں نے کہا تینوں ہویا کی ہے؟ ایک روایت کے مطابق قتل ہو گئی ہے بی بی، تینوں ہویا کی؟ کہنے لگی پوری زندگی بدماشاں دی دعوت تے جاندی رہی تے بدماش مینوں بلاندے رہے۔ پہلی باری کسی شریف دی مائیت نصیب ہوئی، میں اللہ کا التجا کیتی، خالقہ ایتھوں بھی پلید ہی ٹر جاؤں، انہاں دی طہارت دی توہین ہے، میرے تے کوئی کرم کر۔ میرے تے اللہ نے فضل کیتا، انہیں مہربانی کیتی، اب میں آپ والی نہیں۔ ایتھے پہلی باری بندہ مجلس چاہیا جڑا اور ساڑھے رون تو ہسدا ہوئے گا کہ رون والی کیڑی گل ہے۔ میں دسنا بندیاں دی ہائے کیوں نکلی۔ اجے میں یوسف علیہ السلام دی پڑھ رہا سا قید تے بندیاں دی ہائے پہلے نکل گئی، انہوں نے پتا سی کہ موسیٰ کاظم دا واقعہ پڑھن لگا ہے۔ آ بھائی پہلی باری آن والے دوست، میں تینوں دساں کام روندی کیوں ہے۔ جڑے شریف لوکاں دیاں ایسیاں تیاں نو تقوی دا لباس دے کے گھر پہنچاندے رہے، انہاں دیاں تیاں بازاراں جو بغیر چادر کو، جڑا خاندان لوکاں دیاں ایسیاں بیٹیاں نو شرافت دے تمغے دے کے گھر بھیجدا رہا، انہاں دیاں تیاں رول گئیاں تے آندیاں سانوں ادھاری چادر دے چھڑو۔ میں جا کے دربار تو واپس آواں گی تو واپس کر دیاں گی۔ ہن تھوڑی تیار ہو گئے ہو؟ جنازہ تیار؟ تیار؟ مہمانوں جنازہ تیار؟ آباد رہو۔ میں کی عرض کی بھائی سارے بندے تے باہر ہٹاؤں دے نہیں، کو باہروں دوست بھی تشریف لے آئے ہون گے۔ آباد رہو۔ مہمان آن تے بار بار پوچھ دے نہیں کہ جنازے چ کنا ٹائم رہ گئے۔ میں تاں اعلان کیتا جڑا کوئی باہر مہمان ہے، میں ادوں تساں جنازہ لے آنا جدوں میں وارثاں نو بلاواں گا۔ روحانی طور تے بلانا چاہیے۔ وارثاں نو اڈیک دیاں گھنٹے گزر جاندے، کوئی بیرون ملک تو آوندا ہے، کوئی کدھروں آوندا ہے، لوگ کہندے نے آ لیندے ہو ہن ٹرے نے تے آ جان۔ میں منت کرن لگا وارثاں دی تے آنسو آ گیا، جنازہ وینے تسی صرف میرے لو ویکھو، میں دو چار جڑے جملے پڑھنے نا مصیبت دے، وہ قبلہ صرف انتظار چ پڑھنے نے، میں قرآن برکت واسطے کھول لینا تے تسی صاحبان ایمان تشریف فرماؤ۔ تو میں التجا کرن لگا روحانی طور تے، جنازہ بے وارث دا نہیں، وارثاں والے دا جنازہ۔ اساں صرف شبیہ بنائی ہے تابوت دی، شبیہ یہ خالی ہے، یہ وچ کوئی میت نہیں، یہ خالی ہے۔ اساں کوشش کر کے جیڑا مینوں نظر آ رہا جنازہ، اساں احتراماً یہ تے پھول پائے نے، ویسے جتھے پھولے نے نا ایتھے زنجیر سن، ایتھے سنگل سن لوہے دے۔ آباد رہو۔ اساں اپنی عقیدت نال سجایا، خوشبو لائیے، خوبصورت بنایا۔ میں ایک التجا کر لگا اپنے 6ویں امام دی بارگاہ کراں، امام رضا دی بارگاہ اتیاں جو کرنا، امام رضا دی بارگاہ یا امام جعفر، ایک دا بیٹا ایک دا باپ ہے۔ پہلا باپ نو آکھاں میرے 6ویں امام مہربانی فرمائیں، اسی بڑے چھوٹے لوگ ہیں، اسی کمزور لوگ ہیں، لیکن مہربانی کر کے اس فرشتے نو آکھو ساڈے نامہ اعمال چ لکھ لوے، اسی تواڈے گھر دے غم بھولے نہیں، اسی تواڈے گھر دے غم بھولے نہیں، اسی دکھ وچ برابر دے شریک ہاں۔ اساں خالی تابوت بنایا ہے۔ میرا صادق امام اگر ہو سکتا ہے تو اس تابوت خالی دے اندر بغداد دے پردیسی نو پاویں 1 منٹ بھیج، روحانی طور تے بھیجنا ہے، نظر ہی کرنی ہے، نظر کرم کرو، شاید ساڑیاں دعاواں الحمدللہ قبول ہو جان۔ جنازہ بنایا، نوجوان آئے نے،
جنازے نو کندھا دین واسطے، یہ مطلب ہے پردیسی دا جنازہ نہیں۔ بڑے لوگ آئے نے، میں ایک اندازہ پہ لانا، اے بابا جی یہ جننے لوگ اس جنازے تے آئے نے، میرے خیر امام دیاں تیاں راضی ہون گیا نا، امام دے بیٹے راضی ہون گے کہ ساڑھے گاہ میں شریک نے، نہ کوئی چندہ منگنا چاہنے ہیں، نہ کوئی شرارت کرنا چاہنے ہیں، نہ تابوت بنا کے کوئی سیاست کرنا چاہنے ہیں۔ میں دساں نوجوانوں ذرا تابوت بنا دی وجہ سن لو، خدا دی قسم لوگو، نہ شرارت ہے، نہ سیاست ہے، نہ کوئی چندہ ہے، صرف اسی نبی پاک نو دسنا چاہنے ہیں کہ سارا جہان توڑے جنازیاں نو مارن والا نہیں۔ کچھ لوگ توڑے جنازے اٹھا صدقے جاواں اٹھان والے بھی موجود نے کنے۔ میں ایک جملہ آنا، جنازہ آج موسیٰ کاظم علیہ السلام دا اٹھنا، ماتمیاں دوالے 2 منٹ پھرنا تو پھر کیا کھنا یا حسین۔ 21 رمضان نو جنازہ اٹھے تو یا حسین، 5 محرم نو حضرت سجاد دا جنازہ تو یا حسین، 3 جماعتی اسامی نو بطول دا تابوت تو یا حسین۔ میں نے کہ بندے کویت پوچھیا سی جنازہ جدہ بھی کٹو یا حسین کیوں آندے ہو؟ میں کیا پاہمیں کسے دا پترہ چکے ہے تو پاہمیں مزدورہ چکے ہے، کسے نہ کسے نے چکے ہے ضرور ہے۔ حسین او مظلوم ہے جدہ نہ کسے بنائے نہ کسے اٹھائے، جدوں کوئی جنازہ لے انہیں اودو یعنی واہ حسین، اودو یعنی یا حسین۔ 2 جملے پڑھنا آباد رہو۔ جنہوں قید کھا گئی سی صدن لگا، وارثانو صدن لگا، جنہوں قید کھا گئی سی میں دکھ نہ پیانا، اور جنہوں قید کھا گئی انہوں زہر نہ بھی دین دے تے میرے امام نے زیادہ دیر صدقے جاواں آج زندہ نہیں سی رہنا، انہاں سخت زہر دیتی، ایک کمبل دے وچ میرے مولا نے تڑپنا شروع کیتا، جنہیں مخبر نے خبر دیتی کمبل چ حرکت بند ہو گئی ہے، انہاں ایک تختہ لے آکے اتے امام نو رکھ کے اتے ایک چادر پائی، 4 مزدور، میں صدن لگا وارثانو، 4 مزدور انہاں کے اندر میت ہے، انہوں اٹھا کے شہر تو باہر چھاڑ داؤ۔ اگر تسا میرے لو کیا اے اتے چادر سی، ایک مزدور اندر بڑھے تے ایک کہہ کے باہر آ گیا کہ میت کوئی نہیں صرف چادر ہے۔ اسے کوئی نہیں سنیا میں کیا کہ امام اتنے کمزور ظاہرن ہو چکے سن، مزدور کہنے لگا اندر صرف ایک چادر ہے، ادھے تلے میت کوئی نہیں، کہنے لگے میت کمزور ہے، تُسی جا کے اٹھاؤ۔ پہلے جیڑی میت دستی نہیں سی، جدو 4 مزدوراں چاواں کونیاں تو تختہ اٹھان دی کوشش کی تھی تے وہ اٹھ ہی نہ سکیا، اور ڈر کے باہر آئے، کہنے لگے پہلے شاہی کوئی نہیں سی دستی، چکن لگے ہیں تے وزن انہیں سانو کس کیفیت تے تسا مبتلا کر دیتا۔ ایک ملاؤن اندر آؤ میں بکھانا، یہ جملہ ہے، جدوں سے چادر ہٹائی ایک مزدور رو کے کہنے لگا او ظالموں ادھے زنجیر دے لاؤ، اور ادھے تاؤ تے اتارو، میت دا وزن نہیں لوہے دا وزن۔ صدقے جام آخری جملہ سنو جی، 4 مزدوراں اس تختے نو اٹھایا، تو انہوں سلام ہوئے تو سا سونا جنازہ بنائے۔ 4 مزدوراں تختہ اٹھایا، پول بغداد تے لے گئے، صدہ وارثانو ساتھ لینا، جا کے کی سنے ہیں تو سا اتھے رکھ آئے، رکھ ہائے کدی آئی ہے میرے تک، تو انہوں پتہ نا رکھ آؤں دیتے کیفیت اور سی۔ میں کنائے نال گزرنا جی، کنائے نال گزرن لگا، مولا تو انہوں جزا دے رہے، تو اڑے آنسو مولا قبول فرمائے۔ بغداد دے پل تے جا کے نوجوانوں مزدوران دی مزدوری مک گئی، 4 مزدوران نے اپنے کندھے پٹے تھلے ہوئے انج کر لے، میت زمین تے آئی، روحانی طور تے ایک بی بی سی جدہ پاسے تے ہاتھ سی، کہہ رہی سی آوے میرا پردیسی بیٹا، آوے میرا مظلوم بیٹا، کتے کتے روح زہرہ روئے۔ میرا خیال ہے جنہیں تو اڈے آنسو آئے نے تے آئے نکلی ہے، ہن اعلان کرا، روز اعلان سن دے ہو، فلانی گلی چوں فلان دے باپ دا جنازہ اینے بجے اٹھایا جائے گا، جنہیں شرکت کرنی ہے آگے کر لو، میری آواز کو رکھ کتھوں تک جائے، آپ پیریا ٹان دے ہو مسلمانوں، اے نسل رسول دا جنازہ، علی رضا علیہ السلام دے بابے دا جنازہ،
کربلا